أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جاوید رسول ہے اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ مطالعہ پاکستان ہے، یعنی پاک اسٹڈی۔ اس کے لیکچر نمبر 2 کی طرف اب ہم جا رہے ہیں۔ یہ پہلا چیپٹر یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اس کا سوال نمبر جو ہے وہ آج پہلا جو ہے وہ سوال ہے، یعنی نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، نظریہ پاکستان قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں بیان کریں۔ نظریہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے غور و فکر کرنا اور پھر کسی مسئلے پر عمل۔ یعنی اگر آپ کسی چیز کو سوچتے ہیں یا اس پر غور و فکر کرتے ہیں، یہ جو آپ کی سوچ ہے تفکر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی فلسفی کہتا ہے، اور جب آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو یہ نظریہ بن جاتا ہے۔ نظریے کو انگریزی میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ اس سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ یا تفکر پر ہوتی ہے۔ نظریہ وہ تصور ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے یا نصب العین ہوتا ہے جس کے اصول کے لیے انسان اپنی جدوجہد کا آغاز کرتا ہے۔ ورلڈ انسائکلوپیڈیا میں نظریے کی تعریف یوں کی گئی ہے: نظریہ ان سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ نظریہ پاکستان یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حجاب کو ہم معنی قرار دیتے ہیں۔ بلا شبہ اسلامی نظریہ حجاب نظریہ پاکستان کی اساس ہے، یعنی بنیاد ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی تناظر میں مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حجاب کی بنیاد پر ہندوؤں سے الگ ہو۔ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام ہم میں ہیں، یعنی جو پاکستان کا نظریہ ہے وہی اسلام کا نظریہ ہے۔ نظریہ پاکستان تعلیمات الاسلام کی عملی صورت کا نام، یعنی جہاں آپ اسلام پر عمل کر سکتے۔ نظریہ پاکستان انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے۔ انگریزوں نے اس ملک پر جب قبضہ کیا برصغیر پر، تو مسلمان جو ہے ان پر ہر ظلم روا رہا۔ ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملایا اور ہندوؤں کو ہر قسم کے انسینٹو دیے گئے، ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا، ان کو ہر قسم کی سہولیات دی۔ وہ اکثریت میں تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو اسلام پر عمل نہیں کرنے دیتے تھے، جیسا کہ ہم آگے کانگریس کی وضاحتوں کے دور میں پڑھیں گے، جو ایک ظالمانہ دور تھا۔ اور ہندو چاہتے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد یہاں جو ہے برصغیر میں وہ ان کی حکومت قائم ہو اور مسلمان جو ہے وہ ایک غلام کی حیثیت میں رہے۔ لیکن 1940 میں قرارداد پاکستان میں یہ ریزولوشن پاس کی گئی کہ جن علاقوں میں ایک مسلمانوں کی اکثریت ہے تو ان کو الگ ایک ملک دیا جائے، ایک مملکت خدا تعالی دی جائے جس پر وہ اسلام، جس میں وہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر کیا کر سکیں، عمل پیرا ہو سکے۔ تو یہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ یعنی پاکستان کو الگ کیوں لیا گیا؟ کیوں کہ ہم اسلام پر عمل کرنے کے لیے، ایک اسلام کی عملی تجربہ گاہ بنانے کے لیے جو ہے، اور دنیا کے سامنے رول ماڈل دینے کے لیے کہ ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں، اور اسلام جو ہے ایک کمپلیٹ جو ہے وہ کوڈ آف لائف ہے۔ تو ہم نظریہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے، اور اپنی زندگیاں چاہے وہ انفرادی طور پر ہوں چاہے اجتماعی طور پر ہوں، ان کو اسلام کے مطابق ڈھالنا جو ہے یہ نظریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے نظریے کی اساس کس چیز پر ہے؟ پاکستان کا جو نظریہ ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، یہ اسلامی نظام حیات پر ہوتا ہے۔ اسلام جن چیزوں پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ ہم ہندوؤں کے ملک میں یا ہندوؤں کی اکثریت میں، جو کہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو، دینی لحاظ سے بھی، مذہبی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے مسلمانوں کو کیا کر رہے تھے، دبا رہے تھے اور ان کو غلام بنانا چاہتے تھے۔ انگریزوں کے جانے کے بعد وہ وہاں پہ حکومت کرنا چاہتے تھے، تو ہم اسلام پر عمل نہ کر سکتے۔ پاکستان ایک ٹھوس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ پاکستان کے نظریے کی اساس دین اسلام ہے، جو مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جو کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین
چاہے گا تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین تو بس کیا جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ تو مسلمان کیا چاہتے تھے کہ وہ اپنی معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی حوالے سے اسلام پر عمل کر سکیں، جو کہ تمام بنیادی اصولوں کا حامل ہے۔ اسلامی نظام قرآن پاک پر مشتمل ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ اسلام قرآن اور سنت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت، تم جب تک ان پر عمل کرتے رہو گے ہمیشہ کامیاب ہو۔ تو یہی جو نظام ہے یہ پیارے وطن یعنی پاکستان کی بنیاد پر رہتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس خطۂ ارض میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور قوانین اور قرآن کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا۔ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظر پاکستان درج ذیل نکات کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ منفرد نظریہ، پاکستان کا وجود، جداگانہ قومیت، پاکستان اور اسلام کا رشتہ، پاکستان اسلامی نظام حیات کی ایک عملی تجربہ ہے، معاشرتی انصاف، اسلام مملکت ضابطہ، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، ڈھاکہ کی عوام سے خطاب اور مطالبہ پاکستان کا محرک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح۔ پہلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، منفرد نظریہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد رہے ہندو اور مسلمان الگ الگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی سماجی روایات اور کتابیں جدا جدا ہیں۔ ہندو اور مسلمان آپس میں شادی نہیں کر سکتے، ایک جگہ پہ بیٹھ کر کھا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ ہندوؤں میں ذات پات کا کنسپٹ ہے، وہ مسلمانوں کو شودر یعنی بہت کم تر اور گھٹیا تصور کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بلکہ ہندوؤں کو بھی اپنے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ برہمن ویش کشتر شودر، برہمن تو کسی کو بھی اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے اور مذہبی اجارادار تھے، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہ سکتے؟ دونوں کی تہذیبیں الگ الگ ہیں، ان کے تصورات الگ ہیں، تاریخی واقعات الگ ہیں، جنگی قصے الگ ہیں، ان کی ہسٹری الگ ہے۔ ایک اگر ہیرو ہوتا ہے تو وہ دوسرے کی جو ہے وہ ولن ہوتا ہے، ایک کی اگر فتح ہوتی ہے تو دوسرے کی شکست ہوتی ہے، اس لیے دونوں قوموں کو اکٹھا رکھنا تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ تو نظریہ پاکستان جو ہے یہ منفرد نظریہ ہے۔ پاکستان کا وجود، مارچ 1944 میں علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ دراصل پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان تھا، یعنی جب محمد بن قاسم 712 میں سندھ میں داخل ہوئے اور پہلا ہندو ان کے کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا تھا، تو پاکستان جو ہے وہ اسی دن بن گیا تھا۔ ہندوستان میں جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، یعنی وہ ہندو نہیں رہا، وہ ایک جداگانہ قوم کا فرد ہو گیا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم بن گئی اور وہ کون سی قوم تھی؟ مسلمان۔ تو دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، دونوں کی نظریہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ جداگانہ قومیت کا تصور۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی الگ مملکت قائم کریں جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے جداگانہ قومیت جو ہے وہ یہ آتی ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مسلمان جو ہے بحیثیت قوم وہ ایک الگ مملکت کا ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور قومیت کی تعریف کے مطابق قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس کی روح سے الگ قوم ہے، اور قوم ہی کے حوالے سے آئرلینڈ جو ہے وہ انگلینڈ سے الگ ہوا تھا، اور قوم ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ جو چیکو سلواکیا وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے، تو اس لیے پاکستان کی کیا جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے۔ نومبر 1945 میں گاندھی کے نام خط میں قائد اعظم نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف قوم ہیں، ہم اپنے مذہب، تہذیب، ثقافت، اپنی تاریخ، اپنی زبان، اپنے طرز تعمیر، اپنی موسیقی، اپنی معاشرت، اپنے لباس، غرض اپنے مذہب، ہر چیز سے جو ہے وہ کیا ہے؟ الگ ہے۔
ہمارے قومیت کا جو تصور ہے وہ ہندوؤں کی قومیت کے تصور سے یا مغرب کی قومیت کے تصور سے الگ ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، ہم نے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. پاکستان اور اسلام کا رشتہ. قائد اعظم نے پاکستان اور اسلام کے رشتے کو واضح کرتے ہوئے مسلم لیگ کی سالانہ اجلاس 1943 میں ارشاد فرمایا. کراچی میں جو قائد اعظم نے فرمایا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد تمام مسلمان ایک جست واحد کی طرح ہوتے ہیں. وہ کون سی جو ہے جہان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کی جو ہے عمارت استوار ہے. وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے. وہ رشتہ وہ جہان وہ لنگر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کتاب قرآن مجید. پاکستان اسلامی نظامی حیات کی ایک عملی تجربہ تھا. قائد اعظم نے مطالبہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ جو ہے وہ زمین پہ اکتفا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ کار چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں. معاشرتی انصاف. قائد اعظم نے اکتوبر 1947 میں فوجی افسران سے جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا نصب و عین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت بنائیں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں معاشرتی انصاف کے اسلام کے تصور کو ابھارنے کا موقع مل سکے. اسلام مکمل ضابطہ حیات یعنی کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. مارچ 1944 میں قائد اعظم نے طلبہ کے ایک وقت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اسلام ہمارا رہنما ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے. یعنی اسلام کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ زندگی کے ہر پہلو کو کیا کر سکتے ہیں، ڈسکرائب کر سکتے ہیں، آپ پا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی زندگی، آئلی زندگی، رشتہ داروں کے ساتھ حقوق، اس کے بعد ہمسایوں کے ساتھ حقوق، اس کے بعد معاشی طور پر زکوٰۃ کا سسٹم ذکر، اس کے بعد معاشرتی طور پر اکٹھا رہ کر خاندانی زندگی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ہر چیز پر جو ہے وہ ہر پہلو پر کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دیا، اسوہ حسنہ دیا، نیک نمونہ دیا. تو اسلام ایک جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی زندگی کے ہر پہلو کو بیان کر سکتا ہے. وہ فارن پالیسی ہو، دوسروں سے تعلقات ہوں، چاہے وہ ڈیلیگیشنز ہوں، وفود سے ملاقات ہو، چاہے وہ اسلامی ریاست ہو، چاہے وہ معاشرتی سسٹم ہو، چاہے وہ معاشی سسٹم ہو، چاہے وہ بھائیوں کے ساتھ تعلقات ہوں، جو بھی چیز ہو اس میں اسلام ہمیں ہر چیز پر جو ہے وہ رہنمائی عطا کرتا ہے. ڈھاکہ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے قومی یکجہتی پر زور دیا. قومی یکجہتی پر زور دیتے ہوئے آپ یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا. ڈھاکہ جو ہے یہ بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے اب موجودہ، اور پہلے مشرقی پاکستان کا جو ہے یہ دارالخلافت ہے. یہ وہی شہر ہے جس میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور ان میں قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اب سندھی یہاں چیز جو قائد اعظم نے جو ایک بات کی ہے وہ ہے صوبائیت سے گریز کرنا. یعنی آپ نسل پرستی اور صوبائیت سے الگ، یعنی ٹکڑوں میں یونٹوں میں نہ رہیں، بلکہ اپنے آپ کو سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں، بلکہ کیا کہیں کہ ہم مسلمان، ہم پنجابی نہیں ہیں، سندھی نہیں ہے، پٹھان نہیں ہے، صوبائیت نہیں ہے ہمارے اندر، نسل پرستی بھی نہیں ہے. ٹھیک، ہمارے اندر ریسلزم نہیں ہے، ہمارے اندر صوبائیت بالکل نہیں ہے، نسل پرستی بھی نہیں ہے، بلکہ کیا یونٹی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا ایک ہوں مسلم حرم کے پاس پانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب کھا کے کاشغر. پاکستان کا محرک یعنی مطالبہ پاکستان کیوں کیا گیا، ڈیمانڈ کیوں کی گئی. علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک یعنی موٹو اور مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کی وجہ کیا ہے، تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. اس کی وجہ جو ہے وہ ہندوؤں کی تنگ نظری نہیں ہے،
نہ انگریزوں کی چال، بلکہ اسلام کا یہ بنیادی مقام ہے۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا، اس لیے کیا کہ جو متحدہ بینک تھا، یعنی ریزرو بینک آف انڈیا تھا، وہ مسلمانوں کی معاشی، مسلمانوں کی ضروریات جو معاشی طور پر ہوتی ہیں، جو اکانومیکلی طور پر ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں، ان کو پورا نہیں کر رہا تھا۔ ایک بینک تھا اور اس پر بھی ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، اور مسلمانوں کی تو اس میں کچھ حصہ بھی نہیں ہو رہا تھا، مسلمانوں کی وہ ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا تھا، پاکستان کی ضروریات بھی نہیں پوری کر سکتا تھا۔ تو کیونکہ ہندوؤں کے سسٹم آف اکانومک میں الگ چیزیں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کے جو معاشی نظام ہے وہ ایک الگ چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ زکوٰۃ، اس کے بعد جو ہے خیرات اور سود فری ہوتا ہے، یعنی ربا نہیں ہوتا، اس میں بالکل سود نہیں لیا جاتا۔ جبکہ مغرب کا معاشی نظام جو ہے وہ بالکل سیم، وہ ہندوؤں کا، ہندو بنیے کا سسٹم ہی صرف یہی تھا کہ وہ تو سود پر پیسہ دیتے تھے اور مسلمانوں کی زمینیں اپنے قبضے میں لیتے تھے۔ ان کے تو بیسک جو معاشی سسٹم ہے وہ سود پر مشتمل ہے، جیسا کہ میٹیریلسٹک جو جو یورپین اسٹائل ہے وہ بھی صرف یہ کیا ہے کہ وہ بھی سود پر مشتمل ہے، ان کا معاشی سسٹم بھی سود پر ہوتا ہے۔ تو یہ مغرب کا جو سسٹم ہوتا ہے یہ اسلام کے سسٹم سے جو ہے وہ بالکل جدا ہے۔ تو قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا کہ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کرے، وہ آپ کو سود کے شکنجے کے اندر پکڑ لیتا ہے، جیسا کہ پاکستان IMF سے قرضہ لیتا ہے اور پھر اس کی قسطیں اتارتے ہم مخلوط سے مخلوط ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بالکل مغرب کا جو معاشی نظام ہے وہ ناقابل حل مسائل پیدا کرتا ہے، یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم نہیں کرتا، جبکہ اسلام کے سسٹم کے اندر کیا ہے وہ انسان تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام جو ہے وہ دینا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور کو، مساوات کو، ایک بیٹی کو، سماجی انصاف کو، ہر چیز کو جو ہے وہ بیان کر سکے۔ تو یہ جو پہلا سوال تھا، اس سوال کی میں اہمیت آپ لوگوں کو بیان کر دوں۔ یہ جو ابھی اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہم پڑھ رہے ہیں، یہ شارٹ کویشچن میں بہت زیادہ دفعہ آئے۔ اچھا، مطالعہ پاکستان کے اندر جو شارٹ کویشچنز آ رہے ہوتے ہیں، ہم نے اس چیپٹر کے اینڈ پہ یکجا کر دیں گے، یعنی سارے شارٹ کویشچن اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد اکٹھے MCQs اور مشقی سوالات بھی ہم کریں گے، MCQs بھی کریں گے اور بورڈ کی کویشچنز بھی کریں گے، اور جو مشقی شارٹ کویشچنز ہیں وہ بھی ہم اکٹھے کریں گے۔ لیکن یہاں میں آپ کو جو شارٹ کویشچن آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر DG خان بورڈ کے اندر، تو وہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہے یہ بھی زیادہ طور پر شارٹ کویشچنس کے اندر آیا ہے۔ اس کے بعد نظری کی ڈیفینیشن آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے جو فگر ہیں، یعنی قائد اعظم کے ارشادات کے جو سن ہیں، یہ بھی شارٹ کویشچنس MCQs کے اندر یہ جو ہے یہ بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کویشچن ہے یہ DG خان بورڈ میں آیا ہوا ہے، پہلے چیپٹر میں سے ہر سال DG خان بورڈ میں ایک لانگ کویشچن ضرور آتا ہے۔ یہ پہلا لانگ کویشچن تھا کہ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان، آپ اس کے اندر علامہ اقبال کے اشعار کی کوٹیشنز کے طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مطالعہ پاکستان جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے اور پورے مارکس دلا سکتا ہے، آپ اس کو ٹو دا پوائنٹ چلایا کریں، ٹھیک۔ اپنا خیال رکھیے گا بیٹا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم مناسب ہو۔ اگلے لیکچرز کی طرف ہم چلیں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔